آگے بڑھنے سے پہلے ذرا کل کا جو سبق تھا اس کو ایک دفعہ دہرا لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ ہم نے اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید کا پڑھا تھا، اس کو دوبارہ سے ایک دفعہ لکھ لیتے ہیں۔ اس میں اشارہ قریب اور اس میں اشارہ بعید کا، یعنی اگر واحد ہو، تثنیہ ہو اور جمع ہو اور مذکر اور مؤنث ہو، اس میں ہم کیا کریں گے؟ اچھا جی، ذالک، یہ قریب ہے، قریب کے لیے تو حاضہ ہے، ہاں ٹھیک حاضہ، حاضی، ٹھیک، حاضانی، یہ ہاتانی ہے، ٹھیک ہے نا، یہ ہا جی اولائی، دونوں کا حول ہے۔ دونوں کا ہا اولائی ہو جائے گا۔ یہ اس میں اشارہ قریب کا ہم نے پڑھا تھا، ٹھیک، یہ ہم نے اس میں اشارہ قریب کا پڑھا تھا۔ اسی پیٹرن پر اگر بعید ہو، دور کی کوئی چیز ہو، تو وہ ہم نے پڑھا تھا ذالکا اور ذالکا، ذالک، ذالکا اولئکا، اور یہ تلکا تھا اور یہ تانکا، اور یہ اولئکا۔ یہ ہم نے اس میں اشارہ بعید کا پڑھا تھا۔ اچھا، اب اس میں جو دوسری بات تھی کہ یہ سارے کے سارے جو اسماء اشارہ ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، اور ان کے بعد جب ہم نکرہ لگاتے ہیں تو ذالکا، مثال کے طور پہ ہم کہہ رہے تھے کہ بیتن گھر ہے، اور تلکا تلکا مدرستن ہے، ٹھیک ہے نا، تلکا مدرستن ہے۔ مدرستن ہے۔ اب یہ مذکر مؤنث کا لحاظ رکھیں گے، جمع کا اولئک مؤمنون ہے، ٹھیک ہے نا، اولئک مؤمنون ہے، ٹھیک ہے نا۔ اس میں ہم نے ان چیزوں کا خیال رکھا تھا۔ کل جو ایک اور اضافی چیز ہم نے پڑھی تھی، 2 الفاظ کے بجائے ہم 3 یا 4 الفاظ کی طرف بھی جا رہے تھے۔ کل ہمارے قاری صاحب کا میسیج بھی آیا تھا، اس کو میں نے جواب بھی دیا تھا، لیکن یہ ہے کہ قاری صاحب آج تھوڑے سے لیٹ ہو گئے، امپورٹنٹ چیز تھی وہ، ذرا وہ آج اس کو لے لیتے ہیں۔ اچھا، ماشاء اللہ ہمارے سجادہ ہی تشریف لے آئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سجادہ خیریت سے ہیں آپ؟ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سجادہ خیریت سے ہیں؟ جی السلام علیکم جی، ہاں جی اللہ کا شکر جی، الحمدللہ ٹھیک۔ اچھا، آپ بڑے اچھے وقت پر آئے ہیں، کیونکہ کل کا جو سبق ہے وہ دہرا رہا تھا میں، تو اس جی کو اچھا جی، ہاں دیکھ جی لیجیے کل ایک دفعہ۔ مس ہو گیا تھا۔ جی جی، اس کی ریکارڈنگ بھی ویسے جو ہے نا کل کے سبق کی وہ میں نہیں بھیج سکا، بھیج دوں گا انشاءاللہ۔ جی یہ اچھا جی، پیچھے ہم نے اس سے پہلے والے سبق میں ہم نے پڑھا تھا اس میں اشارہ قریب،
اور وہ جی ہمیں ہمارے سامنے آیا تھا کہ اگر واحد ہو اور مذکر ہو تو حاضہ ہے، اور اسی طریقے سے اگر مؤنث ہو تو حاضی ہی ہے. اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ اگر تثنیہ ہو تو پھر زانی ہے، اور اگر مؤنث ہو تو ہاتانی ہے، اور اگر اسی طریقے سے یہ اگر اس میں اشارہ قریب اگر ہو مذکر مؤنث تو ہؤلائی. کل ہم نے اضافی پڑھا بعید کے لیے، کسی دور کی چیز کی طرف اگر اشارہ کریں گے تو وہ ذالکہ ہے اگر مذکر واحد ہے، مؤنث ہے تو تلکا ہے، اور اگر مذکر تثنیہ ہے تو ذانکہ ہے، اور اگر مؤنث تثنیہ ہے تو تانکہ ہے. اور مذکر مؤنث میں دونوں چیزیں برابر ہیں کہ دونوں چیزوں سے مراد جی دونوں چیزوں سے مراد کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر مذکر مؤنث ہے تو پھر آپس میں برابر ہے، اولئک اولئک. یہ ہم نے پڑھا تھا. یعنی یہ چیزیں تو ہم نے پہلے پڑھ لی تھی نا، یہ چیزیں اس میں اشارہ قریب تو ہم نے پہلے پڑھ لیا تھا. کل ہم نے اضافی چیز یعنی اگر قریب کی چیز کے لیے ہو، یعنی یہ کہنا ہو تو حاذا حاذی ہؤلائی، یعنی اگر یہ ہے، اور وہ کہنا ہو، بلکہ میں لکھ دیتا ہوں اس کو نا، اس میں اشارہ قریب کا مطلب ہوتا ہے یہ، اگر یہ کا اشارہ ہے. اور بعید کا مطلب کیا ہے؟ وہ ہے تو پھر بعید ہے دور کی چیز، اور یہ ہے تو اس میں اشارہ قریب ہے. اچھا ایک اور چیز، یہ تو پچھلا ہی سبق چل رہا ہے ابھی، کہ اگر ہم جتنے بھی اسماء اشارہ ہیں یہ سارے کے سارے کیا ہیں؟ ٹھیک ہے نا، یہ جتنے اسماء اشارہ ہیں یہ معرفہ ہیں. اور اس کی لاجک بھی کل ہم نے پڑھی تھی، اور بالکل واضح لاجک ہے، سمپل لاجک ہے کہ جس چیز کی طرف اشارہ کریں گے وہ کیا ہو جائے گا؟ وہ متعین ہو جائے گا. متعین ہو گیا تو معرفہ ہے، پراپر ناؤن ہے. اس کے ساتھ ہم نے نکرہ لگا دیا، کامن ناؤن لگا دیا، جملہ بن گیا. جیسے کہ یہ جملے آپ کے سامنے موجود ہیں، ذالک بیتن وہ گھر ہے، تلک مرأتن وہ، تلک مدرستن وہ مدرسہ ہے، اولئک مؤمنون وہ لوگ مؤمن ہیں، ٹھیک ہے نا، مسلمان مرد ہیں. تو یہاں پر ہم نے جیسے دوسرا جملہ لگایا تو وہ کیا بن گیا؟ جملہ بن گیا، اور ہے کا مفہوم آ جاتا ہے. ذالک بیتن وہ گھر ہے، تلک مدرستن وہ مدرسہ ہے، اولئک مؤمنون وہ لوگ مسلمان مؤمن مرد ہیں. ٹھیک ہے، یہ تو ہو گیا. اچھا کل جو ایک اضافی چیز ہم نے پڑھی تھی، اور اب ہم ذرا یہ میں مٹانے لگا ہوں، اس بات کی طرف ہم آئے تھے کہ اگر ہم دو کی بجائے اگر دو کی بجائے 3 یا 4 الفاظ پر آئیں. اچھا دو جملوں میں ہم نے فرق سمجھا تھا، کل ہمارے قاری محمود صاحب کا سوال بھی آیا تھا، اس کو بھی سمجھے گا. اسی کو لیتے ہیں جو کل قاری صاحب نے سوال کیا تھا. ھذا طالب سودانی، ٹھیک ہے نا. اچھا اس کا ترجمہ کیا، اور ایک یہ ہے کہ ہاں طالب، ھذا طالب سودانی، ھذا طالب سودانی، دونوں میں کیا فرق ہے؟ اچھا اس میں فرق کیا ہے؟ دیکھیے یہاں پر نا میں نے ایک اور چیز بتائی تھی کہ جہاں سے جملہ شروع ہوتا ہے جس کو معرفہ کہتے تھے، اب اس کو کل میں نے تھوڑا سا مزید کھولا. اس کو آپ سمجھیے گا کہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مبتدا ہے. اچھا مبتدا کا کانسیپٹ بھی یہ ہے کہ جس چیز کے بارے میں آپ نے کوئی بات بتانی ہے وہ مبتدا ہے.
اب یہ مبتدا کا مطلب، اب جس کو معرفہ کہہ رہے تھے، جس سے جملہ شروع ہو رہا تھا، جس سے جملہ شروع ہو رہا تھا وہ کیا تھا؟ مبتدا تھا، ٹھیک ہے نا؟ جس سے جملہ شروع ہو رہا تھا اس کو کیا کہہ رہے تھے؟ مبتدا. اس کو بس سمپل سمجھیے گا کہ دو چیزوں سے، جیسے پہلے ہم سمجھے معرفہ، اس کو آپ مبتدا سمجھیے گا. مبتدا کا کانسیپٹ یہ کہ جس کے بارے میں کوئی چیز بتانا مقصود ہے وہ مبتدا ہے. اب بتانا کیا مقصود ہے یہاں پہ اس والے جملے میں؟ خاص طور سے اس والے جملے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ یہ ایک طالب ہے اور سوڈانی ہے. دو باتیں بتانا مقصود ہے. یہ ایک سوڈانی طالب علم ہے، یعنی جو آدمی سامنے موجود ہے جس کو آپ کوئی چیز بتانا چاہ رہے ہیں، اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کیا ہے، یہ طالب علم ہے، اور اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ کہاں کا طالب علم ہے. تو آپ نے اس کو دو باتیں بتائیں کہ ہاذا طالب سودانی. تو یہ دو الفاظ، یہ جو دو الفاظ ہیں طالب سودانی، آپ سمجھیے گا یہ موصوف صفت بن گئے. یہ موصوف ہے کہ طالب، اچھا کیسا طالب ہے، کہاں کا طالب ہے، تو یہ موصوف ہے، اس کی صفت بتائی جا رہی ہے. اس کی صفت کیا ہے کہ وہ سودانی طالب علم ہے. اچھا، اور یہاں پر کیا ہے؟ یہ حاضر طالب موصوف صفت بن گئے. اب اشارہ کس کی طرف ہو رہا ہے؟ اس طالب کی طرف. حاضر طالب، جب حاضر طالب کہا تو اب یہاں پہ ایک سوال ہے، یہاں پہ بات مکمل نہیں ہو رہی. جب حاضر کا تو بات مکمل نہیں ہو رہی. کل میں نے ایک اور چیز بتائی تھی، دوبارہ آتا ہوں اس کی طرف. میں نے کہا تھا کہ اصطلاحات میں گم مت ہوئیے گا، ٹھیک ہے نا؟ کانسیپٹ کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا. جب حاضر کہا، یہ حاضر طالب کہا تو بات نامکمل ہے. تو حاضر طالب بھی کہا تو یہ طالب، اگر میں یہ کہوں یہ طالب، اب آگے آپ کا سوال ہوگا کہ اچھا یہ طالب تو کیا ہوا اس طالب کو، ٹھیک ہے نا؟ آپ کا سوال ہوگا کہ اچھا یہ طالب ہے تو کیا ہوا اس طالب کو. ابھی تھوڑا سا میوٹ رکھیے گا ذرا وہ، ٹھیک ہے نا؟ ابھی مائک میوٹ رکھیے گا، میں پھر پوچھوں گا تو بتائیے گا. اب اگر جب یہ حاضر طالب تو کیا ہوا اس طالب کو، تو پھر آگے پھر اس چیز نے آ کے بات کو مکمل کر دیا. اس لفظ نے، سوڈانی نے آ کے کیا کر دیا؟ اس بات کو مکمل کر دیا. تو بن گیا کہ حاضر طالب سودانی حاضر. اور یہاں پہ یہ فرق ہے، یہ سوڈانی طالب علم ہے، یہ طالب علم سوڈانی ہے. اب یہ فرق تھوڑا سا اس میں آئے. اب یہ گرامر پڑھنے کا فائدہ یہ ہو رہا ہے ہمیں کہ الفاظ میں تھوڑی سی فرق کے ساتھ ترجمے میں کیا فرق پڑتا ہے یہ ہمیں سمجھ میں آنا شروع ہو گیا آج سے. بھی تو سمپل ہے، آگے جیسے جیسے چلیں گے تھوڑا سا کمپلیکسٹی آنا شروع ہو جائے گی. تو یہ ہم نے کل پڑھا تھا، اس کو دوبارہ سے دیکھیے گا کہ اگر اس میں اشارہ کے بعد یہ اس میں اشارہ ہے، ہم اگر الف لام لگاتے، الف لام کا کوئی لفظ لے کر آتے ہیں جیسے یہ آ رہا ہے، تو یہ گویا کہ اس میں اشارہ کی صفت بنتا ہے، جملہ مکمل نہیں ہوتا پھر. ٹھیک ہے، مثال کے طور پہ اور ہم جملے بنانا شروع کرتے ہیں. یہاں سے میں اس کو مٹا دیتا ہوں. اب یہاں پہ دیکھیے گا اولا ایکا، ٹھیک ہے نا؟ اولا ایکا، اولا ایک المؤمنون، اولا ایک المؤمنون، مثال کے طور پہ وہی مومن متقون. اب ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ وہ مومن متقی ہے، متقون متقی ہے. اب یہ ہم نے، اب یہاں پر اگر ٹیکنیکل اب دیکھیں گے تو اب ہم کہیں گے یہ دونوں لفظ مل کر، اب ان الفاظ کو ذرا تھوڑا سا سمجھنا شروع کریں. یہاں پہ سوال پیدا ہوگا جب ہم نے کہا اولئک المؤمنون، وہ مؤمن، کیونکہ میں نے عرض کیا ہے تھوڑا سا نا مائک کو میوٹ رکھیے گا فی الحال، ذرا مائک کو میوٹ رکھیے فی الحال. ابھی جب ہم نے یہ کہا کہ اولئک المؤمنون، وہ مؤمن مرد، اولئک المؤمنون، وہ مؤمن مرد، تو سوال باقی اچھا وہ مومن مردوں کو کیا ہوا؟ تو یہاں پہ آ کے بات مکمل ہو گئی. متقون، وہ مومن مرد کیا ہے؟ متقی ہے. اچھا مثال کے طور پہ حاضل بیتو، یہ بھی دیکھیں جملہ مکمل نہیں ہوگا. حاضل بیتو
جملہ مکمل نہیں ہو رہا. اب سوال کیا ہے؟ سوال ہے کہ حاصل بیت یہ گھر، آپ کہتے ہیں جدید نیا ہے، اب جا کے بات مکمل ہوئی. تو جہاں بات مکمل نہیں ہوتی، جس کے بارے میں ہمیں بات بتانا ہے، اس کو ہم اصطلاح میں کہتے ہیں مبتدا. کل میں نے بتایا تھا اس کو، ٹھیک ہے نا؟ اس کو ہم کہتے ہیں مبتدا، کیونکہ اب 2 3 4 5 لفظ بھی مل کے مبتدا بنیں گے. آگے چلیں گے تو یہ 3 4 الفاظ بننے کے باوجود بھی جملہ مکمل نہیں ہوگا. اور آگے جو چیز اس کے بارے میں بتاتے ہیں، آگے جو چیز اس کے بارے میں ہم بتاتے ہیں وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خبر ہے. تو یہ دونوں چیزیں مل کر پھر جملہ بن جاتا ہے. یہ دونوں چیزیں مل کر جملہ. یہ ہم نے بیسک کانسیپٹ کل کیا تھا. اس کی تھوڑی سی دہرائی اس لیے ہوگی کیونکہ ہمارے 2 ساتھی کل تھوڑا سے لیٹ، ایک ساتھی لیٹ آئے تھے کل، وہ تھا. تو اس کو ذرا دیکھ لیجیے گا. قاری صاحب یہ نا مائک کی میوٹ رکھیے گا ذرا پلیز. قاری محمد صاحب مائک کو نا میوٹ رکھیے گا ذرا، کیونکہ وہ تھوڑا ڈسٹربنس ہو رہی ہے. اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیجیے گا. یہ ہو گیا، ویسے کل کا ہی تھوڑا سبق تھا. اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف. جی اب ہم آتے ہیں اس بات کی طرف جو ہم کل ایکسرسائز کر رہے تھے. آگے بڑھنے سے پہلے وہ ایکسرسائز ہمیں تھوڑی سی ابھی کرنی ہوگی، اس میں ہمیں مشق کرنی پڑے گی ابھی. اور جیسے میں نے کہا ہوں کہ اب کچھ چیزیں ایسی آ رہی ہیں جس پہ ہمیں ذرا توجہ دینے کی ضرورت ہے، کیونکہ اللہ کا شکر ہے اب ہماری جو ایک بنیاد کچھ بننی تھی وہ بننا شروع ہو چکی ہے. لیکن اب جو 1 2 ہمارے پاس وہ آئیں گے، آپ سمجھیے گا اسباق آئیں گے، وہ بہت امپورٹنٹ ہوں گے. ہاں یہ والی ایکسرسائز ہم کر رہے تھے، اس کو تھوڑا سا ایک دفعہ دیکھیے گا. یہ آسان ہے ویسے تو اگر دیکھ لیا جائے، لیکن اس کو کرنا کیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے دیا ہوا ہے. کیا کرنا ہے کہ جیسے یہ دیا تھا کہ ھذا تاجر امین، ھذا تاجر امین، یہ ایک امانت دار تاجر ہے. اس کو تثنیہ میں کریں گے تو کیا بن جائے گا پورا جملہ؟ ھذان تاجران امینان. جملہ کا وہ کریں تو ہؤلاء تجار، تاجر کی جمع تجار آتی ہے. امینون بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک اور لفظ امنا آتی ہے. تو یہ تو خیر ڈکشنری سے پتہ چلے گا. اب یہ حاصل قلم سمین، پہلے اس کا ترجمہ کریں. جی اب کیجیے گا بھی ترجمہ. اب آپ بے شک اپنا مائک انمیوٹ کر سکتے ہیں. جی یہ قلم جی مہنگا اچھا ہے. مہنگا ہے. ہاں سمین کا مطلب مہنگا ہے. اچھا اب حاصل قلم سمین اور حاضا قلم سمین میں کیا فرق ہوگا یہ بھی دیکھیے گا ذرا. هذا القلم مبتدا ہے، سمین خبر ہے. یہ مہنگا قلم ہے. دونوں میں فرق بتائیے گا ترجمے کے اندر. حاصل پہلا ہو گیا کہ قلم یہ سمین، قلم مہنگا ہے، اور دوسرے میں کہ یہ مہنگا قلم ہے. مہنگا هذا قلم. القلم شاباش. هذا القلم یہ قلم، هذا قلم یہ قلم ہے. ہاں حاصل قلم یہ قلم، سمین وہ کیا ہے؟ مہنگا ہے. اور حاصل قلم، حاصل قلم یہ قلم ہاں یہ قلم مہنگا ہے. تو حاصل قلم یہ قلم سمین مہنگا ہے. حاضا مہنگا. قلم سمین یہ مہنگا قلم ہے. اچھا اب اس کا تسنیہ بنائیے گا. جی بنائیے، اس کا تسنیہ بنائیں. هذا قلمان هذان سمینان، قلمان سمینان. اس کو بھی چینج کریں گے، اس کو بھی چینج کریں گے نا. هذان ہاذانی قلمان ہاذانی ہوں قلمانی سمینان. سمینان، حاضل قلمانی، قلمانی سمینان. حاضانی، ہاں حاضانی اس کو لکھ لیتے ہیں. حاضانی القلمانی، دونوں میں دیکھو فرق آ رہا ہے نا. القلمانی پھر نیچے سمینان. ٹھیک ہے نا؟ سمینان. جی ٹھیک ہے نا. تو یہ 2 قلم کیا ہیں؟ مہنگے ہیں.
اچھا اب دیکھیں ابھی ٹرکی ہے، جو پچھلا سبق پڑھایا تھا میں ابھی نہیں بتا رہا، لیکن آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کہ پچھلا سبق یاد ہے کہ نہیں یاد ہے، ویسے بتا تو دوں گا انشاءاللہ تعالی۔ اگر ہم اس کو جمع لے کر آتے ہیں تو قلم کی جمع کیا آ رہی ہے؟ قلم کی جمع اقلام اقلام آتی، تو حاضی اب یہاں حاضی حاضی کیوں آئے گی حاضی؟ کیونکہ ہم جمع نے پڑھا مکسر تھا جمع مکسر۔ جمع مکسر کا قاعدہ کیا ہے؟ پچھلا سبق بھولنا نہیں ہے، وہ جمع جو الف اور تا کے ساتھ آتی ہو اور واو اور نون کے ساتھ آتی ہو۔ الف اور تا کا مطلب کیا ہے؟ کسی لفظ کے آگے الف اور تا لگا تو جمع مؤنث بنتی ہے۔ مسلم سے مسلمات، مسلمان عورتیں، ٹھیک ہے نا، مسلمات مسلمان عورتیں، اور مسلم کے آگے واو نون لگا دو تو مسلمون مسلمان مرد۔ تو یہ ہم نے قاعدہ پڑھا تھا جمع کا، اور اس جمع کے قاعدے کو ہم کہتے ہیں جمع سالم۔ تو جو اس قاعدے کے علاوہ آئے گا وہ کیا ہے؟ جمع مکسر۔ اور جمع مکسر انسان کے علاوہ کسی اور چیز کی آ رہی ہو، ہم اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو کیا ٹریٹ کریں گے؟ واحد۔ تو اقلام جب آئے گا تو اس کے ساتھ کیا آ جائے گا؟ حاضہ الاقلام، ال آ گیا نا، حاضہ الاقلام، حاضہ الاقلام۔ اب آگے یہ سمین کو کیا کریں گے؟ اس کو بھی چینج کریں گے، اس کو کیا کریں گے؟ جی سمینتن سمینتن سمینانی سمینتن سمینتن یہ سمینتن، وہ ہم نے کو واحد مؤنث ٹریٹ کرنا ہے نا، اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ سمینتن۔ یہ اسی لیے میں نے کہا کہ اس کو آج ہم نے یہ ایکسرسائز پوری کرنی ہے، ذرا اطمینان سے کرنی ہے، جلدی نہیں ہے ہمیں کوئی خطرہ، ٹھیک ہے نا؟ تو سمینتن وہ اب یہ ہم نے اس کو کر لیا، ٹھیک ہے نا؟ تو سمینتن اس کو دیکھیے گا، اس کو بھی واحد مؤنث لے کر آئے اور اس کو بھی واحد مؤنث لے کر آئے۔ حاضی کو واحد کیوں لے کر آئے؟ اقلام تو جمع ہے، تو ہمارا جواب کیا ہوگا؟ ہاں اقلام جمع تو ہے، لیکن کون سی جمع ہے؟ جمع مکسر غیر عاقل کی ہے، اور جمع مکسر ہو غیر عاقل کی ہو تو اس کو ہم واحد مؤنث ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو یہاں پہ حاضی سمینتن آ گیا۔ چلیں آگے چلتے ہیں، آگے چلتے ہیں۔ اب یہاں پر ایک اور لفظ آ رہا ہے، حاذل عامل فقیر۔ عامل کسے کہتے ہیں؟ مزدور کو، ٹھیک ہے نا؟ عامل کیسے کہتے ہیں؟ مزدور کو۔ مزدور اس کو ترجمہ کیا کریں گے؟ اس کا ترجمہ کیجئے گا پہلے۔ یہ مزدور غریب ہے، فقیر ہے۔ اچھا، اور حاذا عامل فقیر کا ترجمہ کیا بنے گا؟ یہ ایک مزدور فقیر ہے۔ یہ فقیر مزدور ہے، دونوں فرق آ گیا نا۔ یہ مزدور، حاضل عامل، یہ مزدور، جب یہ کہا کہ یہ مزدور، اب بات مکمل نہیں ہو رہی، اب مخاطب منتظر ہے کہ اچھا بھائی اس مزدور کو کیا ہوا، اگلی بات یہاں پہ فقیر پہ آگے بات مکمل ہوئی۔ حاضل عامل، یہ جو مزدور دیکھ رہے ہو نا، فقیر، یہ بیچارہ فقیر ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ حاضہ عامل فقیر، تو حاضہ کہا تو اب آپ نے گویا کہ اشارہ کیا، تو وہ منتظر ہے کہ جس کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ تو عامل نے آ کے بتایا کہ وہ تو عامل ہے، مزدور ہے، یہ ایک مزدور آدمی ہے۔ اچھا کیسا مزدور ہے؟ تو فقیر نے آ کے اس چیز کو ایکسپلین کر دیا، حاذا عامل فقیر، یہ ایک فقیر مزدور ہے۔ دونوں فرق آ گیا نا، یہ مزدور فقیر ہے اور یہ فقیر مزدور ہے، دونوں میں فرق آ نہیں آ رہا؟ اس کو ذرا سمجھیے گا۔ اب یہ وقت آ گیا ہے کہ تھوڑا سا ان چیزوں کو سمجھیں گے تو پھر ترجمے میں فرق کیسے آتا ہے یہ آپ کو انشاءاللہ سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا۔ اب اس کو تسنیہ بنا دیں، جی کریے گا، هذان العاملان فقیران۔ بالکل ٹھیک، ٹھیک ہے نا؟ باقی جو حضرات ہیں وہ بھی تھوڑا سا دیکھ لیں، کسی کو نہیں سمجھ میں آ رہا ہو یہیں پر روک لیں، کیونکہ ابھی ہمیں آگے جانے کا فائدہ نہیں ہوگا جب تک کہ ہم ان چیزوں کو نہیں سمجھ لیں گے، ٹھیک ہے نا؟ حاضل عاملانی فقیرانی، نہیں حاضہ کو بھی تسنیہ میں لے کے جائیں گے نا، حاضہ کو بھی تسنیہ میں لے کے جائیں گے، جی حاضانی العاملانی، ٹھیک ہے، فقیرانی، ٹھیک ہے نا؟ یہ تسنیہ کے اندر پھر ہمیں وہ نہیں دیکھنا نہیں پڑتا، ٹھیک ہے؟ اب حاضان العاملان فقیران، ٹھیک ہے؟ فقیران کے نکرہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ تسنیہ کہ میں نے بتایا تھا
نکرہ ہونے یعنی کامن ناؤن ہونے کی علامت الف لام کا نہ ہونا ہے. جیسے یہاں پہ تو وہ تنوین ہے نا، واحد میں تو تنوین آ گئی، واحد میں فقیرن پہ غور کیجئے گا تو تنوین ہے، فقیرن پہ تنوین ہے. تثنیہ میں تنوین نہیں ہے، لیکن الف لام نہ ہونا اس سے کامن ناؤن ہونے کی علامت ہے. تو ہازان العاملان فقیران. اچھا چلو یہ ہو گیا. اب جمع لے کر آئیے گا. عامل کی جمع ویسے عمال بھی آتی ہے، عاملون بھی آتی ہے، ٹھیک ہے نا. عاملون بھی لا سکتے ہیں اور عمال بھی لا سکتے ہیں، دونوں لا سکتے ہیں آپ اس کی. ٹھیک ہے هؤلاء عاملون فقيرون. جی. ہاں اولائی، عاملون. ہاں اولائی. العمال بھی آ سکتا ہے، ہاں العمال. عاملون بھی آ سکتا ہے، فقراء بھی آ سکتا ہے. اس کی جمع فقراء، قرآن حکیم میں جمع فقراء آ رہی ہے. ٹھیک ہے. انتم الفقراء الی اللہ، ٹھیک ہے نا. فقراء الی اللہ. ہاں اولاء العمال فقراء، ٹھیک ہے نا. یہ عامل، یہ عمل کرنے والے فقراء ہیں. بات سمجھ آ گئی نا. اچھا جی، اب ہم تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. اب جملہ نمبر 3 پر آ جائیے گا. جملہ نمبر تلک الطالبۃ زکیۃ. جی یعنی پیچھے سے نا یہ تھوڑی سی ڈسٹربنس زیادہ ہے. ذرا جن کے پاس ڈسٹربنس ہوتا ہے تھوڑا سا ہٹ کے ذرا سبق پڑھ لیں، کیونکہ وہ پیچھے سے آوازیں زیادہ آتی ہیں نا تو پھر سب کی ڈسٹربنس ہوتی ہے. ذرا تھوڑا سا ذرا اس کا خیال کیجیے گا ذرا. جی تلک الطالبۃ زکیۃ. تلک الطالبۃ، جی جی وہ طالبہ. تلک آ گیا تو وہ، تلکا کا ترجمہ کس کے ساتھ کریں گے؟ وہ کے ساتھ کریں گے. تلکا کا ترجمہ وہ کے ساتھ. تلک طالبہ کا ترجمہ وہ طالبہ. زکیۃ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ سمجھدار. ذہین. ٹھیک ہے نا. زکیہ، زکی کہتے ہیں ذہین کو. تو اب تلک طالبت، اور اگر ہم یہ کہنا چاہیں کہ وہ ایک ذہین طالبہ ہے تو کیا کہیں گے؟ تلک طالبۃ زکیۃ. تلک طالبۃ ذکیۃ. جی تلک طالبۃ زکیۃ، وہ ایک ذکی طالب ہے. اچھا اگر نکرہ واحد ہو نا تو ایک کے ساتھ بھی ترجمہ کرتے ہیں، ایک کے ساتھ. جیسے طالبۃ ایک طالبہ، طالبن ایک طالب علم. تو وہ ایک ذہین طالبہ ہے، وہ ایک ذہین طالب. اگر طالبۃ زکیۃ ہے تو وہ ایک ذہین طالبہ ہے. تلک طالبۃ زکیۃ، وہ طالبہ ذہین ہے. ٹھیک ہے نا. اچھا یہ آ گیا. اب اس کو تسنیہ کریں. تلکا کا ہم نے کیا پڑھا تھا؟ تسنیہ تلکا. کیا ہے؟ تانکا. تانکا. تانکا ہم نے پڑھا تھا. یہ تانکا آ گیا. اور الطالبہ کا کیا بن جائے گا؟ طالبتان. آتو. الطالبتان. آن. ہاں طالبتان بن جائے گا. یہ اس کی وہ بھی آئے گی نا، کیا کہتے ہیں آپ، تا بھی آئے گی، مؤنث کی تا کے ساتھ بنے گا. الطالبتان. تانکت طالبتانی، وہ دو طالبائیں. اب اس کو زکیتن کو بھی کیا کریں گے؟ تسنیہ بنانا ہے. کیا بن جائے گا؟ جی زکیتان، وہ دو طالبہ ذہین ہیں. زکیتان، ٹھیک ہے نا. تلک تانکت طالبتان زکیتان. تانکت طالبتان زکیتان، ٹھیک ہے نا. اچھا جی یہ ہو گیا اس کا تسنیہ. اب جمع بنائیے گا، جمع بنائیے گا. تانکت طالبتان زکیتان. اب اس کا اولئک الطالبات، پہلے اولئک کو بنا دیتے ہیں. اولئک طالبات. طالبات. تو ٹھیک ہے. اب اس کو بھی جمع زکیات. زکیات، ٹھیک ہے نا. زکیات ذہین ہے. ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے بنا لیا. اب آگے چلتے ہیں.
یہاں پر اب آئیے گا ہاذہ الغابۃ جمیلۃ. ہاذہ الغابہ میں نے بتایا تھا جنگل کو کہتے ہیں، جنگل کو غابہ کہتے ہیں. تو یہ جنگل کیا ہے؟ جمیلۃ کا ترجمہ کیا کریں گے؟ جی خوبصورت. جی. اب اگر یہ کہنا ہو کہ یہ ایک خوبصورت جنگل ہے تو کیا بنے گا؟ هذه غابة جميلة. هذه هذه غابۃ جمیلۃ، هذه غابۃ جمیلۃ، هذه غابۃ جمیلۃ. یہ ایک خوبصورت جنگل ہے. هذه غابۃ جمیلۃ. اچھا اب یہ ہو گیا. اب اس کو چونکہ یہ آ رہا ہے تسنیہ، تسنیہ میں کیا کریں گے؟ حاضی سے کیا بن جائے گا بتائیے گا؟ جی ہاتانی. چلو جی یہ تو ہو گیا تسنیہ. الغابہ سے کیا کریں گے؟ غابتان الغابتانی. الف اور نون لگایا تو بن گیا. اور جمیلہ سے کیا بنے گا؟ ثاني جمیلتانی. دونوں باغ، یہ دونوں جنگل، باغ نہیں سوری، یہ دونوں جنگل کیا ہیں؟ جمیلتان. دونوں جنگل کیا ہیں؟ جمیلتان، خوبصورت ہے. آگے چلیے گا. اچھا اب یہ تو ہو گیا تسنیہ. جب جمع ہوگا تو کیا بنے گا؟ اچھا اس کی جمع مکسر نہیں آتی جمیل ہے. کیونکہ اب یہ جو ہے نا آپ کا غوبہ، یہ لفظ غوبہ جو لفظ ہے یہ چونکہ گول تا کے ساتھ آ رہا ہے جس کو تا مدورہ ہم پڑھتے تھے، اس کی جمع وہی آئے گی جیسے مسلم سے مسلمات. الغوبہ سے اس کی جمع کیا آئے گی؟ اور اس کے لیے ہم جمع ہاں حاضی بھی استعمال کر سکتے ہیں اس کے لیے، اور ہا اولائی بھی استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ تو اگر حاضی کے بجائے آپ کہیں کہ ہا اولائی تب بھی ٹھیک ہے. ہا اولائی اور حاضی دونوں، کیونکہ حاضی استعمال کرنا کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ غیر عاقل ہے. اور ہا اولائی استعمال کرنا کیوں ٹھیک ہے؟ کیونکہ جمع سالم آ رہی ہے. دونوں کا اعتبار کر سکتے ہیں. تو ہاذہ الغابات یا ہا اولائی الغابات دونوں کر سکتے ہیں. تو ہا اولائی الغابات یہ جنگل یعنی بہت سے جنگل. الغابات. اب یہ آگے آپ جمیلتن جمیلات بھی لا سکتے ہیں، اس کا جمیلاتن بھی لا سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے کے سارے جنگل خوبصورت ہیں. ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جنگل. جی اگر ہادی ہی لگاتے تو پھر ہم پھر جمیلت نہیں رہتا. جمیلتن بھی جمیلتن لاتے. یہ بالکل ٹھیک آپ نے کہا، صحیح آئیڈینٹیفائی کیا کہ اگر ہم ہا اولائی کی جگہ پر جیسے ہم نے کہا کہ حاضی ہی لگا سکتے ہیں، تو حاذہ الغابات کے بعد پھر ہم یہ اس کو ہم کیا کریں گے؟ جمیلت سنگولر. ہاں پھر اس کو سنگولر ہی لے کر آئیں گے، کیونکہ ایک جملے کے اندر پھر دونوں چیزوں میں ایک وہ ہونی چاہیے نا، کمپیٹیبلٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ دونوں جملوں میں کیا ہونی چاہیے؟ کمپیٹیبلٹی. حاذہ الغابات جمیلۃ، یہ بہت سے جنگل جمیلۃ خوبصورت ہے. چلے الحمدللہ یہ بھی ہو گیا. اب ہم 5ویں نمبر پر آتے ہیں. جملہ نمبر عموماً ویسے کیا استعمال ہوتا ہے جمع سالم اگر مونس کی ہو تو اس میں؟ اصل غیر عاقل کے لیے عام طور پہ یہ واحد مونس سے ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے. جیسے مثال کے طور پہ حافلات ہے نا، تو حاذہ الحافلات آ رہا ہوتا ہے، یہ بہت کامن ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو حافلات اب جمع سالم آ رہی ہے، لیکن حافلہ کہتے ہیں بس کو، حافلہ بس کو کہتے ہیں. تو حافلہ چونکہ بس کو کہتے ہیں تو اب اس کی جو جمع آ رہی کے باوجود اس کو واحد ٹریٹ کرتے ہیں، حاذہ الحافلات. ٹھیک ہے نا؟ یہ بڑا چل رہا ہوتا ہے. دونوں اگر آپ کے ذہن میں رہے گا تو آپ کنفیوز نہیں ہوں گے انشاءاللہ تعالی. آگے چلیے گا. اب حاضر رجل جی اس کا جو پھر جو خبر آگے ہے وہ بھی ہمیشہ واحد مؤنث ہی ہوگی یا وہ ہم آپشن ہے؟ نہیں، اگر تو آپ نے شروع میں وہ لگایا اس میں اشارہ اس کا واحد مؤنث کا، تو پھر وہ بھی واحد مؤنث ہوگی. وہ جمع لگائے تو اس کو اعتبار کرتے وہ بھی جمع لے کر آئیں گے. ٹھیک ہے. صحیح. اب جیسے حاضر رجل صادقون، یہ تو بہت آسان ہے. کیا ترجمہ کریں گے اس کا؟ ترجمہ کیجیے گا. جی یہ آدمی سچا ہے. یہ آدمی سچا ہے.
یہ آدمی سچا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اور اگر کہنا کہ یہ سچا آدمی ہے، هذا رجل صادق. ہاں اب دیکھیں یہ فرق آ گیا نا، ہاذا رجل صادق اور ہاذا الرجل صادق میں فرق آ رہا ہے. ہاذا الرجل یہ آدمی، جب آپ نے کہا کہ یہ آدمی، یہاں پہ کوشچن مارک ہے. اب یہ کیا ہے؟ یہ مبتدا بن رہا ہے. اب یہ الفاظ بھی ذرا میں ریپیٹ کروں گا تاکہ اس سے ہم فیملیئر ہونا شروع ہو جائے. جہاں پر ابھی بات مکمل نہیں ہوئی اور جس کے بارے میں آپ کو کچھ بتانا مقصود ہے، وہ کیا ہے؟ یہ مبتدا ہے اور صادق اب یہ خبر ہے. حاضر الرجل صادق، ٹھیک ہے. اور اگر یہ ہوتا جیسے ابھی ہم کہہ رہے تھے کہ حاضر اگر ہوتا رجل صادق، ٹھیک ہے نا، اگر یہ ہوتا حاضر رجل صادق تو پھر ہم کہتے ہیں یہ مبتدا ہے اور یہ اس کی دونوں مل کے خبر ہے، یا دونوں بھی الگ الگ خبر ہو سکتی ہے. اب دیکھیے ایک ہی الفاظ کی کئی خبریں ہو سکتی ہیں. حاضر رجل صادق امین عالم صالح صائم مجاہد عادل حاکم، یہ سب ہو سکتی ہے نا. اب آپ لگاتے چلے جائیں تو کوئی انتہا نہیں ہے، جتنی مرضی خبریں دینا چاہیں تو دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا. رجل صادق امین حاکم جمیل شاب، ٹھیک ہے نا، مہندس مجتہد حاکم عادل، وہ لگاتے چلے جائیں آپ اس کے آگے تو جتنی مرضی. تو یہ جو خبر ہے یہ کوئی کئی الفاظ کا مجموعہ ہو سکتا ہے، کیونکہ ایک چیز کے بارے میں آپ بہت سی چیزیں بتانا چاہتے ہیں تو بہت سی چیزیں بتا دیں گے. سمپل کانسیپٹ ہے یہ، ٹھیک ہے نا. یہ اس کو ذرا تھوڑا سا آپ حضرات ذہن میں رکھنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. اسی لیے میں اس کو بار بار پوچھ رہا ہوں آپ سے تاکہ یہ بات تھوڑی سی ذہن نشین ہو جائے. تو حاضر رجل صادق، یہ آدمی سچا ہے. یہ سچا آدمی ہے تو کیا ہوگا؟ حاضر رجل صادق. پھر یہ کہ ہم دونوں کو نکرہ لے کر آئیں گے، حاضر رجل صادق کو نکرہ لے کر آئیں گے، ٹھیک. اچھا یہ تو ہوگی. سوری. اچھا اب اس کو وہ کیجئے گا، تسنیہ بنائیے گا. هذان رجلان صادقان. حاضانی الرجلان، ٹھیک ہے نا. حاضانی حاضانی الرجلان، وہ فرق ذہن میں رہے کہ اگر الرجلان آئے گا تو کیا ترجمہ بن رہا ہے اور رجلان آ رہا ہے تو کیا ترجمہ بن رہا ہے، ٹھیک ہے نا. رجلانی صادقانی، ٹھیک ہے نا، یہ دو آدمی کیا ہیں؟ سچے ہیں. حاضان الرجلان صادقان، یہ دو آدمی کیا ہیں؟ سچے ہیں. چلو یہ بھی ہو گیا. اب یہ مرد سچے ہیں اور بھائی کا آسان ہے. رجل کی جمع رجال آتی ہے، ٹھیک ہے نا. تو حاضر کی جمع کیا لے کر آئیں گے؟ اب اس میں تو آسانی یہ ہے کہ مذکر مؤنث برابر ہے. ہؤلاء الرجال، ٹھیک ہے نا. ہؤلاء الرجال، صادق کی جمع کو جمع بنانا آسان ہے، واو نون لگائیے گا. جی صادقون، ٹھیک ہے نا، صادقون. تو یہ بن گیا کہ ہؤلاء الرجال صادقون، ہؤلاء الرجال صادقون. چلے جی یہ بھی ہو گیا. اب ہم نمبر 6 پر آتے ہیں. اس کا ترجمہ کیجئے گا. هذه المرأة صالحة، هذه المرأة صالحة، ترجمہ کیجئے گا اس کا. یہ عورتیں صالحہ، یہ خاتون یہ نیک ہے. عورت، یہ خاتون نیک ہے، صالحہ، شاباش. یہ خاتون صالحۃ نیک ہے. هذه المرأة صالحۃ، یہ خاتون کیا ہے؟ نیک ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس کو اگر ہم کہیں کہ یہ نیک خاتون ہے تو کیا کریں گے؟ هذه مرأة صالحة. هذه مرأة صالحة، هذه مرأة صالحة، یہ فرق ذہن میں رکھیے گا. اچھا هذه المرأة الصالحة، اب اس کو تثنیہ بنانا ہو تو وہ بھی آسان ہے. اس کو اگر تثنیہ بنانا ہو تو وہ کیا ہے؟ آسان ہے. بنائیے گا ذرا تثنیہ بنائیے. المرأتان صالحتان، دوبارہ المرتان، هذه المرأتان نہیں صالحتان، حاضی کو بھی تثنیہ بنائیں. ہاتان المرأتان صالحتان. جزاکم اللہ خیر. ہاتانی اور المرأتانی. سے جب اس کو
پڑھیں گے تو ملا کے نہیں پڑھیں گے؟ ملا کے آتانی صالحتان. بالکل بالکل ایسے ہی پڑھیں گے جیسا آپ نے کہا، لیکن وہ اپنے کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے ہم تھوڑا سا علیحدہ علیحدہ پڑھیں تاکہ ہر چیز علیحدہ آ جائے، ملا کے پڑھیں گے. ہاتان المرأتان صالحتان، ٹھیک ہے نا، ملا کے پڑھیں گے اس کو. تو یہ تثنیہ بن گیا. ہاتانی المرأتان، یہ دو عورتیں نیک ہیں، یہ دو عورتیں نیک ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ ہم نے کر لیا. اب آگے چلیے گا، اس کو جمع بنائیے گا. المرأہ کی جمع میں نے کل بتایا تھا النسوہ یا النساء آتی ہے، ٹھیک ہے. جمع اس کی هؤلاء النساء ہؤلاء النساء صالحات صالحات، ہاں نہیں صالحات بتایا تھا. ہؤلاء النساء اب صالحات. اچھا یہاں پر میں نے بتایا تھا، دوبارہ ذہن میں رکھیے گا، جب جمع بناتے ہیں تو یہ گول تا کو آپ ریموو کرتے ہیں، یاد رکھیے گا، یہ ریپیٹ نہیں ہوگا. گول تا یہ تثنیہ میں تو باقی رہتی ہے، جیسے صالحتان تھا تو اس وقت یہ آپ نے گول تا کو ریموو نہیں کیا. لیکن جب آپ جمع مؤنث بناتے ہیں تو یہ بڑی تا آ رہی ہے، جو بڑی تا آ رہی ہے یہ مؤنث کی علامت ہے. تو اب آپ کو اس تا کی چھوٹی تا کی ضرورت نہیں رہی، اس کو ریموو کر دیتے ہیں. تو صالحات نہیں آئے گا، بلکہ کیا بنے گا، صالحاتن آئے گا. اس کو ذہن میں رکھیے گا ذرا، ٹھیک ہے جی. چلے ہؤلاء النساء، یہ عورتیں صالحات نیک ہیں. جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں؟ اس میں الف لام اگر ہٹا دیں تو جی ہٹا دیں. یہ عورتیں یہ نیک عورتیں ہیں، یہ نیک عورتیں ہیں، یہ پھر یہ بن جائے گا، یہ نیک عورتیں ہیں، یہ عورتیں نیک ہیں. تو جب یہاں پہ آپ نے یہ ہؤلاء النساء کہا تو یہ پہ کیا ہے، ابھی جملہ مکمل نہیں ہو رہا، یعنی یہاں تک مبتدا ہے جس چیز کے بارے میں، تو گویا کہ اشارہ کیا کہ ہؤلاء النساء، یہ عورتیں. اب اگلا آدمی منتظر ہے کہ کیا بات آنے لگی ہے، تو اس کے بعد پھر یہ خبر آ گئی، یہ خبر آ گئی، ٹھیک ہے نا. یہ خبر نے آ کے بات کو مکمل کر دیا کہ یہ عورتیں نیک ہیں. جبکہ آپ نے کہا کہ ہؤلاء، یہ جب ابھی یہ کہا تو بات مکمل نہیں تھی. تو نساء کہا کہ یہ عورتیں ہیں. اچھا بھی عورتیں ہیں تو صالحات نہ کہ مزید اس کو ایکسپلین کیا، یہ نیک عورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا. جی آگے چل دیے گا. اب ہم آ گئے ہیں نمبر 7 پر. اب ہم آ گئے کس چیز پہ آ گئے ہیں، نمبر 7 پر آ گئے ہیں. اس میں جی نمبر 7 پر آئے ہیں. تو اب اس میں دیکھیے سوال ہے، جی ضرور ضرور. یہ جیسے لفظ ہے یہ نیک عورتیں ہیں، جی یہ اگر ہم اردو میں دیکھتے تو اس میں ایک سوال بھی ہے، میں پوچھ رہا ہوں یہ نیک عورتیں ہیں، اور ایک جواب بھی ہے کہ یہ نیک عورتیں ہیں. یہ عربی میں ہمیں یہ سوال ہے یا جواب ہے، یہ کیسے واضح نہیں، ہوتا ہے؟ بالکل اگر ہم یہاں پر 2 الفاظ لگا دیں، ایک الفاظ حل لگا دیں، یا دوسرا ہم اس کے شروع میں حمزہ زبر الف لگا دیں تو یہ سوال بن جائے گا. اب یہی اسی جتنے الفاظ ہیں ان کے آگے اب حل لگاتے چلے جائیں. حل لگا دیں، حل حاض القلم سمین، اب یہ سوال بن گیا. یہ حل سوال کے لیے آتا ہے. کیا یہ اب یعنی مہنگا قلم ہے، یہاں پہ لگا دیں، حل لگا دیں. حل حاض العامل فقیر، کیا یہ مزدور فقیر ہے. حل تلک طالبۃ ذکیۃ، کیا یہ طالبہ ذہین ہے. یا آتا ہے، ٹھیک ہے نا. یا قرآن کی میں انتم اشد خلقا ام السماء بناها، ٹھیک ہے، قرآن کی میں بھی کئی دفعہ آ رہا تھا. تو انتم اشد خلقا، کیا تم زیادہ یعنی مضبوط مخلوق ہو، یا جس ایسی مخلوق ہو جس کو بنانا زیادہ بھاری ہے. ام السماء بناها رفع سمكها فسواها، ٹھیک ہے نا. تو یہ آتا ہے سوال کرنے کے لیے. اگر یہ دونوں نہیں آ رہے، یعنی حروف استفہام، یہ ما بھی آتا ہے سوال کرنے کے لیے، ما بھی آتا ہے. مہذا، یہ کیا ہے، ہاں یہ بھی آتا ہے. حل، یہ حل بھی آتا ہے.
آ بھی آتا ہے اور ماں بھی آتا ہے. اس کا استعمال ہمارے سامنے ابھی آ جائے گا. ماں بھی بہت کامن ہے. ماں ہاذا یہ کیا ہے, ٹھیک ہے نا, صحیح. ٹھیک ہے. تو یہ چیزیں, تو اس جب یہ حروف استفہام آئیں گے تو یہ سوال ہے. حروف استفہام نہیں ہے تو پھر سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. ویسے اردو میں بھی کیا آتا ہے, ویسے تو ایکسپریشن ہوتا ہے. جی جی ایگزیکٹلی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے نا, آگے چلیے گا. اچھا اس کو میں, ہاں اب ہم آئے تھے 7ویں کے اوپر. اس کا ترجمہ کیجیے گا 7ویں کا. حاذہ الغرفۃ واسعۃ. غرفہ کا ترجمہ پہلے گزر گیا. جنگل, یہ جنگل نہیں نہیں, وسیع کمرہ, کمرہ. جنگل نہیں, یہ کمرہ. 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 عبداللہ بھائی کا یہ کمرہ کمرہ جنگل بس. ہوگا کیونکہ اب آج کل بغیر گھر والوں کے رہ رہے ہیں نا وہاں پہ. تو ویسے مذاق میں کہہ رہا ہوں عبداللہ بھائی. خیر دیکھو وہاں پہ جا کے بیوی کی قدر محسوس ہوتی ہے نا. ٹھیک وہاں پہ ہے, محسوس ہوتا ہے. انہوں نے آس پاس دیکھا تو ان کو جنگل ہی نظر آیا. انہوں نے کہا کہ غرفہ کیا جنگل ہی ہے. خیر چلو یہ تو تھوڑی سی مذاق کی بات تھی. غرفہ کا مطلب کمرہ ہے. غرفہ کا مطلب کیا ہے, کمرہ. ہوگا یہ بات. اچھا اب آگے چلیے گا. واسعۃن کا مطلب کیا ہوگا, وسیع ہے. وسیع ہے, کھلا ہے. کھلا ہے, وسیع ہے, کھلا ہے. شادہ ہے. یہ کمرہ, ہاں یہ کمرہ کشادہ ہے, کھلا ہے. اور اگر یہ کہنا چاہے کہ یہ کشادہ کمرہ ہے, هذه غرفة واسعة. حاضی غرفۃ واسعۃ. اب اس کا تسنیہ بنائیے گا. حاضی کا تسنیہ کیا بنے گا بتائیے گا. حضانی. آتانی. آتانی مونس ہے نا, مونس ہے تو کیا بن جائے گا آتانی. اس کا تو آسان الغرفتانی. واسعۃن کا کیا بنے گا واسعتان. واسعتانی. یہ دو کمرے کشادہ ہیں. ٹھیک ہے نا, یہ دو کمرے کیا ہیں, کشادہ ہیں. اچھا اس کی جو جمع ہے, غرفہ کی جمع الغرف آتی ہے. اس کی جمع غیر عاقل یعنی جو مکسر غیر عاقل ہے, غرفو. ٹھیک ہے نا, غرفو آتی ہے. تو غرفو, اب اس کے ساتھ حاضی کو کیا کریں گے, چینج کریں گے جی, نہیں جو غیر عاقل ہے کیونکہ یہ غیر عاقل ہے. جی تو حاضی آ جائے گا. حاضل غرفو. اب واسعتن کو چینج کریں گے, سیم رہے گا جو واسعۃ. واسعتن کو بھی چینج نہیں کریں گے, اس کو بھی ویسے ہی رکھیں گے. کیونکہ کیا ہے یہ واسعتن, یہ کیا ہے, واحد غیر مونثی عاقل. ٹریٹ کریں گے. ہاں جمع ہو, مکسر ہو, غیر عاقل کی ہو. جمع ہو, مکسر ہو, غیر عاقل کی ہو, تو اس کو واحد مونثی ٹریٹ کرتے. تو ہذہ الغرف واسعۃ. ہذہ الغرف واسعۃ. اچھا جی یہ بھی جی کچھ پوچھنا چاہ رہے ہیں. اچھا آگے چلیے گا. حاضر سکین. جی یہ آپ سوال نے کہا تھا کیجیے ڈکشنری سے پتہ چلتا ہے کہ جی جی جمع مکسر ہے کہ نہیں, تو یہ کوئی بتا جی سکتے ہیں جیسے کوئی آن لائن ڈکشنری ہو جہاں سے چیک کیا جا سکے. اور ڈکشنری بھی بتا دیتا ہوں. المنجد بھی ہے, یہ آپ کو PDF میں ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. المنجد خاصی کمپریہنسو ڈکشنری ہے, لیکن اس کو دیکھنے کا طریقہ بھی آپ کو تھوڑا سا بتا دوں گا میں, کہ اگر دیکھنا ہو تو کون سی چیز کو کہاں دیکھنا ہے. کیونکہ عربک ڈکشنری کا دیکھنا بھی ایک فن ہے, یہ عام الفاظ کی طرح نہیں ہوتا. عربک کی ڈکشنری کا دیکھنا اردو کا بھی دیکھنا فن ہے. صحیح ہے. تو اچھا اب یہ دیکھیے گا, حاضہ سکین حادۃ. اچھا ہمارے آج استاد صاحب یہ نمبر 7 کی ذرا یہ جمع دوبارہ کر دیجیے گا. حاضہ ایک منٹ دیجیے گا, بس مجھے ایک منٹ دیجیے گا. هذه الغرف جی غرف, حاضہ غرف واسعۃ. حاضہ الغرف واسعۃ. ٹھیک ہے نا جی. اچھا اب یہ حاضر الغرف واسعۃ. مگر آج فہیم بھائی ہمارے آواز نہیں آ رہی. فہیم بھائی کی, فہیم بھائی بات کلیئر ہو رہی نہیں ہو رہی. اچھا اچھا کلیئر ہو رہی ہے نا, ٹھیک ہے نا, چلے جی جزاکم اللہ خیر. اچھا آگے چلیے گا. 8ویں نمبر پر ہم پہنچے. حاضہ سکین حادۃ.
سکین کہتے ہیں چھری کو اور حادہ کہتے ہیں تیز کو. تو حاضر سکین، اب وہ کل بات آئی تھی کہ سکین عربی زبان میں مؤنث ہے. تو میری گلا ٹھیک نہیں، بار بار وہ اور لوگوں کو ڈسٹربنس محسوس ہوگی، سوری. میں یہ کر رہا تھا جی، عرض میں کر رہا تھا کہ سکین عربی زبان میں مؤنث ہے. اور یہ کون سا مؤنث ہے؟ مؤنث سے بتایا تھا سمائی، جو عربوں سے پتا چلے گا. عرب لوگ سکین کو، چھری کو مؤنث استعمال کرتے ہیں، ہم بھی مؤنث استعمال کرتے ہیں. تو حاضر سکین حادۃ. اب اگر یہ کہنا ہو کہ یہ ایک تیز چھری ہے، یہ چھری تیز ہے، حاضر سکین حادۃ، یہ ایک تیز چھری ہے، تو اس کے لیے کیا لے کر آئیں گے؟ هذه سکین حادۃ. ہاں، حاضر سکین حادۃ. ہمارے غلام مصطفیٰ بھائی بھی ہیں نا ہمارے ساتھ، بھائی غلام مصطفیٰ صاحب جی ماشاءاللہ الحمدللہ. حاضر سکین حادۃ، یہ ایک تیز چھری ہے. ہمارے اجتماع کے موقع پہ بھائی ہمارا مولانا اصغر صاحب غلام مصطفیٰ بھائی کو بڑا یاد کر رہے تھے کہ جی ہماری تبلیغ کے کام میں مسجد میں خاصا فرق پڑ گیا ہے غلام مصطفیٰ بھائی کے نہ ہونے سے. میں کہا غلام مصطفیٰ بھائی آپ کو یاد کرتے رہتے ہم، ٹھیک ہے نا، آپ پتہ نہیں یاد کرتے نہیں کرتے، لیکن ہم یاد کرتے رہتے ہیں آپ کو. اچھا جی چلیے جی. حاضر سکین حادۃ، یہ ایک تیز چھری ہے. حاضر سکین حادۃ، اگر کہنا ہو کہ یہ چھری تیز ہے، یعنی یہ تیز چھری ہے، یہ چھری تیز ہے، تو حاضر سکین حادۃ. اور یہ ایک تیز چھری ہے تو کہنا پہ کیا کہیں گے؟ حاضر سکین حادۃ. حاضر سکین حادۃ. اچھا یہ ہو گیا. اب ہم آتے ہیں، اس کو تسنیہ بنائیے گا تو آسان ہے. حاضر کو تسنیہ بنائیں گے تو کیا بن جائے گا؟ ہاتانی سکینانی حادتانی. ہاتان سکینان، ٹھیک ہے، ملا کے پڑھیں گے تو اس طرح پڑھیں گے السکینانی ہاتان سکینان حادتان. تو تسنیہ میں ہمیں بہت زیادہ مسئلہ نہیں بنتا، کیونکہ قاعدہ اس کا پکا چل رہا ہوتا ہے. جمع مکسر والا مسئلہ یہ تسنیہ میں نہیں آتا ہمیں. ہاں اب آئے گا جب ہم اس کو جمع بنائیں گے. یہاں سے ہاتان سکینان حادتان یہ آ گیا. اب یہ ہم اس کے اوپر آ جاتے ہیں. ہاتان، اب یہ سکاکین آتی ہے، اس کی جمع، اس کی جو جمع ہے سکاکین آتی ہے. ہاں اب حاضی بھی واحد رہے گا اور حادتن بھی واحد رہے گا. تو حاضی رہے گا اور حادتن ہی رہے گا. کیوں بھائی، وجہ کیا ہے؟ آپ کیونکہ حضرات بتائیں گے. غیر عاقل مؤنث ہے. جمع مکسر غیر عاقل ہے. جمع مکسر غیر عاقل کی ہو تو اس کو واحد مؤنث ٹریٹ کریں گے. تو حاضی سکاکین، یہ چھریاں، حاضی سکاکین، یہ چھریاں، حادت تیز ہے. حاضی سکاکین حادت. ٹھیک ہے جی. اچھا یہ بھی ہو گیا. اور اللہ کا شکر ہے اب ہمارا آج کا جو آخری ہماری جملہ ہے وہ ہم کرنے کے لیے الحمدللہ تیار ہے. ٹھیک ہے نا. اور ٹائم کیا ہو گیا وہ بھی بتا دیجیے گا ذرا. 26 بس ٹھیک ہے، آج کے لیے اتنا کافی ہے. بلکہ میں ایک دو چیزیں شروع کر دوں گا جو آج پڑھانی تھی لیکن نہیں پڑھا پا رہے. کوئی مسئلہ نہیں ہے. مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ آپ لوگ اس کو وہ کر رہے ہیں، پک کر رہے ہیں. اور یہ جب میں کل کا سبق پڑھاؤں گا تو آپ کو ایک چیز دکھاؤں گا، وہ کل آپ کو پتہ چلے گا کہ ہم کتنا پڑھ چکے ہیں. آپ لوگوں کو بھی لگ رہا ہوگا کہ پتہ نہیں کتنا ہم نے پڑھا نہیں پڑھا. جب کل میں ایک سبق پڑھانے کے بعد پھر آپ کو لے کر آؤں گا ایک سبق پر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہم نے کتنا کر لیا ہے. ٹھیک ہے نا. ذالک الطبیب حاذق، اس کا ترجمہ کیجیے گا. جی یہ طبیب جو ہے وہ ماہر ہے. ہاں یہ طبیب ماہر ہے. یہ ماہر طبیب ہے، اس کے لیے کیا ہوگا؟ ذالک طبیب ذالک طبیب حاذق، ذالک طبیب
हाज़िक़ुन। अच्छा अब चलिएगा, अब ज़ालिका तबीब को हम उसके जमा बनाना शुरू करते हैं। अपनी जमा से पहले तस्निया तो बनाए ना, पहले तस्निया बनाएगा, ज़ालिका के बाद क्या बनेगा? ज़ालिका ज़ालिका तय्यिबान ज़ालिका अत्तय्यिबानी हादिकानी। जी, ज़ालिका अत्तबीबान तबीबानी हाज़िक़ानी। ज़ालिका तबीबानी हाज़िक़ान, ये हो गया। अच्छा अब आइएगा जमा की तरफ, तो ज़ालिका की जमा क्या बनेगी? उलाइका जज़ाकुमुल्लाहु खैर। उलाइका तबीबून तबीबून हादिकून। हादिकून। जी, इसकी जमा वैसे ज्यादातर अल अतिब्बा आती है। उलाइकल अतिब्बाउ, ये वैसे अतिब्बा मेरे ख्याल से उर्दू में भी बोलते हैं अतिब्बा। जी अतिब्बा। उलाइकल, हाँ, उलाइकल अतिब्बाउ हाज़िक़ून, ठीक है ना। उलाइकल अतिब्बाउ हाज़िक़ून, तो ये अतिब्बा हाज़िक़ है, यानी माहिर है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हमने बड़ी इत्मीनान के साथ अपनी आज की जो एक्सरसाइज है ये मुकम्मल कर ली। अब बस आखिरी मुझे दीजिएगा 2-3 मिनट दीजिएगा, जिसमें मैं एक और चीज आपको करवाना चाह रहा हूँ। और जैसे मैंने किया था कि अब आगे आने वाले असबाक में थोड़ा सा आप हज़रात तैयार रहिएगा। अच्छा, एक कॉन्सेप्ट है ज़मीर का, ज़मीर जिसको हम, ज़मीर जो सो रहा है सर। हाँ वो पूरी कौम को सो रहा है सो। प्रोनाउंस, ठीक है ना, ज़मीर प्रोनाउन को कहते हैं। अच्छा, इसमें अब ये हमारे अब ये जो 14 सीगे बनने लगे हैं, इसको जरा तवज्जो से देखिएगा जरा। देखिए, वाहिद तो हमें पता है, ठीक है ना, सॉरी, वाहिद है, तस्निया है। मैं 2-3 मिनट बस अब ऊपर दे रहा हूँ आपके, लेकिन कल का आपको उसका फायदा ये होगा कि कल जब हम शुरू करेंगे ना सबक को तो कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट होगा। तस्निया और जमा, वाहिद तस्निया जमा, ये तो हो गया, ठीक है, एक पैटर्न चलता है हमारा। अच्छा, हम कभी कभार बात कर रहे होते हैं किसी थर्ड पर्सन के बारे में, किसी जो आदमी मौजूद नहीं है। अब वो मौजूद नहीं है, उसको हम गायब कहते हैं, उसको हम गायब, ये थर्ड पर्सन कहते हैं। अब या तो वो मुज़क्कर है या मुअन्नस है, ठीक है ना, ये थर्ड पर्सन की बात हो रही थी। अच्छा, यह सेकंड पर्सन है जिसको हम हाजिर कहते हैं, मौजूद है। अच्छा, वो भी मुज़क्कर होगा या मुअन्नस होगा, ठीक है। तो ये हो गया सेकंड पर्सन की बात। एक होता है फर्स्ट पर्सन, जिसको आप मुतकल्लिम कहते हैं, आदमी अपने बारे में बात कर रहा होता है, तो ये तीसरी कैटेगरीज हो गई। अच्छा, मुतकल्लिम में मुज़क्कर और मुअन्नस अरबी ज़बान वाहिद है। जैसे हम तो उर्दू में जब बोलते हैं, अंग्रेजी के अंदर भी आम तौर पर मुतकल्लिम में मुज़क्कर मुअन्नस, जैसे आई और वी है, तो वो मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के इस्तेमाल हो रहा होता है। लेकिन जैसे मैं जाता हूँ या मैं जाती हूँ, उर्दू में फ़र्क आता है, लेकिन अरबी में मुतकल्लिम में फ़र्क नहीं आता। फर्स्ट पर्सन अपने बारे में बात करते हुए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं अरबी ज़बान में, मुतकल्लिम के लिए वो एक ही जैसे होते हैं। अच्छा, अब इसको जब आपने समझ लिया, जैसे मैंने किया कि यह सबक तो हम कल चलाएंगे, आज सिर्फ इसका मैं थोड़ा सा आपको वो दे रहा हूँ, एक ही चार्ट में बना रहा हूँ ताकि इसको कल हम लेकर चलेंगे। अच्छा, किसी के बारे में बताना हो, वो वाहिद मुज़क्कर, तो ये हुआ आता है, वो, ठीक है। और अगर मुअन्नस के बारे में बताना हो तो ये हिया आता है, वो औरत। जमा यानी तस्निया हो, वो दो मर्द या वो दो औरतें, दोनों के लिए हुमा आता है। हम, वो लोग। अब ये तीसरी की बात हो रही है, वो लोग, हम, ये इशारा नहीं है, ज़मीर है। ज़मीर और इशारे में क्या फ़र्क है मैं कल बताऊंगा, वो सवाल अपने ज़हन में रखिएगा कल ये, ठीक है ना। हुन्ना, वो औरतें। हाजिर अगर है और सामने को कहना चाहते हैं तो अंता, तुम,
مرد، اور اگر مؤنث ہے تو انتی تم عورت، ٹھیک ہے. انتما اس کے لیے مذکر مؤنث دونوں کے لیے انتما ہی استعمال ہوتا ہے، دونوں کے لیے انتما ہی استعمال ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا. ابھی فی الحال اس کو آپ یاد کرنے کی پریشانی مت کیجیے گا، وہ کل کرتے ہیں ہم اس کے اوپر، ٹھیک ہے. ان تم لوگ، انتن تم عورتیں، اور انا میں، انا کا مطلب ہے میں، نحنو کا مطلب ہے ہم. قرآن حکیم کے اندر انا بھی بہت استعمال ہوا، نحنو بھی بہت استعمال ہوا قرآن حکیم کے اندر. ضمائر قرآن حکیم کے اندر بہت زیادہ استعمال ہوئی ہیں، ٹھیک ہے نا. اولئک هم المفلحون، ہم کئی دفعہ بہت سی جگہوں پہ ہم آتا ہے، ہوا آتا ہے، ہوا اللہ الخالق، ٹھیک ہے. تو بہت جگہ پہ انت فعلت هذا بآلهتنا، انت بہت جگہ پہ قرآن حکیم میں استعمال ہوا. تو بہرحال یہ الفاظ قرآن حکیم میں استعمال ہوئے، یہ ضمائر کا چارٹ ہے. اچھا یہ بات یاد رکھیے گا، کانسیپٹ جو 14 میں ویسے دیکھیں نا، 1 2 یعنی 3 3 6 اور 6 12 اور یہ تقریباً نحنو تو برابر ہی ہے، تو 14 یا 15 صیغے. یہ 15 جو ڈبے بنے نا، ڈبے جیسے کیٹیگرائزیشن ہے، یہ کیٹیگرائزیشن کو ہم کیا کہتے ہیں؟ صیغے. یہ اس لفظ کو بھی ذہن میں رکھیے گا. لفظ ویسے صیغے بولیں پتہ نہیں کیا پتہ نہیں بات کہتی. کسی چیز کے جو کیٹیگرائزیشن ہے چارٹ کے اعتبار سے، یہ غائب ہے، یہ حاضر ہے، مذکر ہے، مؤنث ہے، واحد ہے، تثنیہ ہے، جمعی، جو کیٹیگرائزیشن ہے اس کیٹیگرائزیشن کو صیغہ کہتے ہیں. بس اتنی سی بات. یہ میں نے کہا کہ ایک میں نے سے آپ کے کان میں ڈالی، یہ بات پڑھایا بھی نہیں ہے، صرف کان میں ڈالی ہے کہ یہ چارٹ ذہن میں رکھیے گا. اس کو لے کر کل چلیں گے. اس میں اشارہ قریب اور بعید کی ہم نے ایک پریکٹس کر لی، وہ اللہ کا شکر ہے آپ حضرات کو کچھ نہ کچھ سمجھ میں آ گیا. کل یہ ضمائر کو لے کر چلیں انشاءاللہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. جزاکم اللہ خیر. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک.